سجدوں میں خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پر سنائی دیتا ہے، تب سارے آسمانوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ جب تک بات دل میں ہے آپ کی طاقت ہے، جب زبان پر آ گئی تو آپ کی کمزوری اور کسی اور کی طاقت بن جاتی ہے۔ درود پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ اس کی برکت سے بے شمار اذیتیں اور مرتبے نصیب ہوتے ہیں۔ کثرت سے درود پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملتی ہے اور یہ دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات کا وسیلہ ہے۔ زندگی ایک لفظ ہے، زندگی محض ایک لفظ نہیں۔ زندگی جیو تو خوبصورت ہے، کاٹو تو دشوار ہے۔ زندگی ہنساتی بھی ہے اور رلاتی بھی ہے۔ سیکھ لیا جس نے طرز بسر کوئی شک نہیں، حسین ہے زندگی۔ غم ملے دھوکے ملے تو کیا برداشت کا نام ہے۔ زندگی ایک لفظ ہے، زندگی محض ایک لفظ نہیں، زندگی ہے۔ اللہ اپنے بندے کا دل توڑتا بھی اس لیے ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اب میرے پاس آئے، وہ مجھ سے مانگے، میرے آگے گڑ گڑائے، رو رو کر مانگے تاکہ میں اسے وہ سب عطا کروں جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے آ کر اپنی ہر بات شیئر کرے کیونکہ اسے بہت پسند ہے جب بندہ دنیا سے نہیں صرف اس کو اپنے دکھ درد بتاتا ہے۔ تمہارے اور ذہنی سکون کے درمیان جو کچھ ہے وہ تمہارا یقین ہے کہ جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوگا اور جو وہ چاہتا ہے اسے روئے زمین کے لوگ نہیں روک سکیں گے۔ وہ رب جو ایک چھوٹے سے بیج سے خوبصورت پھول نکالتا ہے، اس کی خوشبو حفاظت کرتا ہے، تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ پیارا رب تمہاری زندگی اندھیرے میں ہی رہنے دے گا؟ یقین رکھو اس پاک ذات پر، کامل یقین۔ اگر وہ کالے بادل لاتا ہے تو اس کے ساتھ اپنی رحمت کی بارش بھی لاتا ہے۔ انتظار کرو، جلدی تمہاری اس زندگی جو اندھیرے میں لگ رہی ہے، جلد اس میں رحمت کی روشنی ہوگی اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب اللہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے اپنے دل کا حال سناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما دے اور تمہاری خواہشات پوری کر دے۔ اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، تمہارے دل میں جس کے لیے بے سکونی ہے۔ جب تم اپنے رب پر پورا یقین رکھو گے تو وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر یوں کرو کہ اپنے رب ذوالجلال کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، تو پھر رب آپ کے دل کو غم کے بجائے سکون سے بھر دے گا۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا دل کیا چاہتا ہے تو دیکھو کہ جب تم کہیں اکیلے چلتے ہو تو تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ 3 باتیں آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ جس کی ترجیح آپ نہیں ہیں اسے ترجیح نہ دیں۔ جس کے پاس آپ کا نعم البدل موجود ہے اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جو آپ کی جگہ کسی اور کو بٹھا سکتا ہے وہ آپ کی جگہ ہے ہی نہیں۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ دل کی دھڑکن گویا یہ کہتی ہے، اے انسان تیری زندگی ہر گھڑی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے جو ہے اور جو ہمیشہ رہے گی۔ جب ہم نے زمانے کے تلخ رویوں سے توڑ دیے جاتے ہیں، دھتکار دیے جاتے ہیں، چلنا بھی محال ہو جاتا ہے، جب حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے تو وہ کریم اللہ جب ہم تڑپ کے اسے یاد کرتے ہیں وہ ہماری رگوں میں سکون اتارتا ہے۔ حوصلہ پہلے سے بھی بلند ہو جاتے ہیں کہ جب وہ کریم رب تھامتا ہے، پرزا پرزا ایسے جوڑ دیتا ہے کہ گویا کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو اپنے سے جڑے لوگوں کو مشکل میں مت ڈالیں۔ اس دوران اپنی زبان کو بند اور دماغ کو کھولیں کیونکہ مشکلیں دراصل آپ کی ذات کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔
تمہیں نہیں مل سکا تو کیا پتہ رب نے تمہیں وہ اکلوتا چاند دینا ہے جسے لوگ دور سے محض دیکھا کرتے ہیں۔ اگر تمہارے حصے میں وہ اکلوتا چاند بھی نہ آئے تو کون جانتا ہے کہ پورا آسمان تمہارا مقدر ہو۔